ویلا زندگی دا جا کے مڑ نہیں آنا، ویلا زندگی دا جا کے مڑ نہیں آنا۔ اٹھ تو بندیا توبہ کر لے، اٹھ تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تفسیر القرآن کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 تلاوت کرنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے اور لفظی ترجمہ و تفسیر کو جاننا ہے۔ آپ تمام ناظرین سے درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 یعنی 16 کو تلاوت کرنا ہے، لفظی ترجمہ پڑھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون منہ پھیرے گا، عن ملات ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من، سوائے اس کے، صافیہ کہ بے وقوف ہوگا، نفسہ، اس کا نفس۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پھرنے کی بات ظاہر کی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے نفس نے ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اور یہاں پہ واقعہ میں یہ نازل ہوتی ہے شان نزول کو علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے دین پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں نازل فرمایا ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک ایسا نبی پیدا کروں گا جو حق پر ہوگا، اور جو اس پر ایمان لے آئے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو اس سے پھرے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ تمام شان سننے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، مگر مہاجر نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مابعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی پھرا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن، اور جو کوئی یرغبو پھر جائے عن ملاتی، ملت سے، ابراہیم سے، الا مگر من، جو صافیہ بے وقوف ہوگا، نفسہ، اس کا نفس۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً اصطفیناہ، ہم نے چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک اس کو، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، صالحین میں داخل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں صالحین میں سے چن لیا ہے۔ اس جب کالا، کہا، لہو، اس سے، کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا ربہ، اس کے رب نے، اسلم، کہ تو سر جھکا، کالا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلام تو، کہ میں سر جھکاتا ہوں تیرے سامنے، لرب العالمین، کہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، وصا، اور وصیحت کی، بیہا، اس چیز کی، ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے۔ کس چیز کی نصیحت کی؟ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ کے دین پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا یا بنی، یا اے ہمارے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، ہستفا، چنتا ہے، لکم، تم کو، دینا، دین کے لیے، فلا، پس نہ تموتن، تم ہو جانا، الا مگر، وانتم، اور تم مسلمون، پہلے تابعدار بن کے رہنا۔ اب یہاں پر یہود اور نصارہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی وفات کے روز یہ حکم کیا کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے آیات نازل فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کیا تم تھے شہادہ، گواہ، اس جب حاضرہ، پہنچی تھی یعقوب علیہ السلام کو، موت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی بات کا رد کرتے ہوئے کہ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس وقت حاضر تھے، ان کے پاس موجود تھے کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت عطا فرمائی، تو کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ اس جب کالا، کہا تھا انہوں نے، لی، بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ماں
تم کس کی تعبدون عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد. جب انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالو تو وہ کہنے لگے نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہا کا آپ کے معبود کی، و الہا اور معبود کی، آبائی کا جو آپ کے باپ دادا کا ہے، ابراہیم کا، و اسماعیلا اور اسماعیل کا، و اسحاق اور اسحاق کا، الہن جو معبود ہے، واحدہ اکیلا. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کی انہیں کہ میرے بعد تم اللہ کی عبادت کرنا، اور انہوں نے بھی اس بات پہ اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ہم اسی معبود برحق کی عبادت کریں گے جو تیرا معبود تھا، جو تیرے باپ دادا کا معبود تھا. وَنَحْنُ اور لہو اسی کے مسلمون، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے مسلمون تابعدار ہیں. انہوں نے یہ وعدہ کیا اپنے باپ سے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی تابعدار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تل کا یہ امتیں ہیں، قد یقیناً خلات گزر چکی، لاہا تو ان کے لیے، ماں جو کسبت انہوں نے کمایا، والکم اور تمہارے لیے، ماں جو کسبتم تم کماؤ گے، ولا اور نہ تسألون سوال کیا جائے گا، اما ان اعمال کے بارے میں، کانو تھے یعملون جو وہ کیا کرتے. وقالو اور کہنے لگے کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی تہتدو تب تم ہدایت پا جاؤ گے. اب یہاں پر یہود و نصارا کے بارے میں آیات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت روسا یہود اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل کی گئی. یہودیوں نے مسلمان یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، توریت تمام کتابوں میں سے سب سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان میں سے اعلیٰ ہے. اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں کفر کی باتیں کی، اور انہیں مسلمانوں سے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ. اسی طرح نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے افضل مانا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں، اور انجیل سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا تم انجیل پر ایمان لے آؤ اور اس دین کو چھوڑ جاؤ، تب تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رد میں یہ آیات مسلمانوں کے لیے نازل فرمائی اور فرمایا کل کہ تم لوگ کہہ دو بلکہ ملاتا دین ابراہیم علیہ السلام کا ہم اختیار کرتے ہیں، حنیفہ ہم یکسو ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرتے ہیں. وما اور نہ کانا تھے ابراہیم علیہ السلام من المشرکین مشرکوں میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے. قولو کہو آمنا ہم ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ان سے کہہ دو یہود و نصارہ سے کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وما اور ان تمام کتابوں پر، انزلہ جو نازل کی گئیں علینا ہماری طرف، وما اور ان تمام کتابوں پر بھی انزلہ جو نازل کی گئیں الا طرف ابراہیم علیہ السلام کے طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسواتی اور ان کی اولاد کی طرف، وما اور جو اوتیجا دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اور جو اوتیجا دیے گئے نبیوں کو صحیفے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو اور ہم نہیں فرق کرتے بینا درمیان احد ان میں سے کسی ایک کی طرف، منہم تم میں سے، یعنی ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ہم فرق نہیں کرتے، بلکہ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور اس کے علاوہ وہ تمام صحیفے جو ان کی اولاد اور تمام نبیوں کی طرف نازل کیے گئے، ہم ان تمام کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لہو اسی کے، وَنَحْنُ اور ہم تو لہو اسی رب کے مسلمون تابعدار ہیں. فَإِن اب اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پھر اگر آمن وہ ایمان لے آئیں بمثلی جیسا کہ ما امن تم ایمان لاتے ہو بھی اس پر، فقط یقیناً دی تدو پھر تو وہ ہدایت پا گئے. فائن پھر اگر تولو وہ منہ پھیریں، فائن نما تو بس تمہارے لیے، فائن نما تو بے شک وہ، ہم فی شکاکن شک میں پڑ گئے، یعنی اگر تو وہ ایمان لے آئیں تب تو وہ ہدایت پر آ گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو بس وہ شک میں آ گئے اور ان کے درمیان دراڑ پڑ گئی. تو تم اب یہ کہو فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے ہمارے لیے اللہ، وَهُوَ اور وہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا اختیار کرو،
یعنی مومنوں کو یہ وصیت کی گئی کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ ومن اور کس کا احسن بہتر ہے من اللہ اللہ سے بقات رنگ، یعنی اے ایمان والو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے مراد اللہ کے احکام کو پوری طرح اپنے اوپر لاگو کر لو اور اسی کا چڑھاوا اپنے اوپر چڑھا لو، یعنی تم جو بات کرو وہ اللہ کی رضا کی ہو، جس بات سے رک جاؤ وہ بھی اللہ کی رضا کی ہو۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنا۔ اب یہود کے ہاں یہ رنگ کسی اور طرح سے اختیار کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ ہم تمہارے رنگ کی طرح کچا رنگ نہیں اختیار کرتے، یعنی ان کے ہاں کچے رنگ سے مراد یہ تھی کہ جب نصارہ اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ گھول کر اس شخص یا بچے کو اس میں غوطہ دیتے اور کہتے کہ یہ سچا نصرانی ہوا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظاہری رنگ کے اوپر رد فرمایا اور انہیں یہ ظاہر کرنے کو کہا مسلمانوں کو کہ ظاہر و باطن قلب اس کے رنگ میں ہم رنگتے ہیں، یعنی ہمارا ظاہر و باطن ہم اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں، اور یہ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے اور ظاہر میں افعال کو نمودار کرتا ہے۔ تو اللہ کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم اسی کے، نحن ہم لہو اسی کے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دو اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں، وہوا تو وہ ہے ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب، وعلنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال۔ یعنی ان سے کہو کہ ہم سے مت جھگڑو، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو بھی جانتا ہے، لہٰذا تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتر جانتا ہے کہ کس کے اعمال سب سے بہتر ہیں۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے مخلصون خالص بندہ ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص بندے ہیں۔ ہم کیا تقولون وہ کہتے ہیں تم سے، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کیا تم سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور ان کی اولاد جو تھے وہ یہودی تھے؟ تو یقیناً وہ غلط کہتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ بات غلط کی۔ تم یہ کہو ان سے، کل کہہ دو انتم کیا تم عالم جانتی ہو ام اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کیا تمہاری عقل زیادہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم زیادہ ہے؟ کیا تمہاری وسعت زیادہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت زیادہ ہے، جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں کر رکھا ہے؟ وہ جانتا ہے تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطنوں کو، اور جو باتیں تم نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، لہٰذا تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ومن اور کون اظلم ظالم ہے ممن اس شخص سے کاتما جو چھپا لے شہادتا گواہی، شہادتاً گواہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کتنے ظالم ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپائے، اندہو اپنے پاس، یعنی اس کو معلوم تھی اور وہ بات لوگوں سے وہ چھپائے، من اللہ اللہ کی، وما اللہ تو کہہ دو کہ اللہ بغافل نہیں ہے غافل، اما ان تمام اعمال سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے انبیاء کرام، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان سے کہہ دو کافروں سے، یہود و نصارہ سے، کہ تم بہت ظالم ہو، تم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہو، تو اللہ تمہاری ان باتوں کو خوب دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اور وہ تمہیں اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یہ جو امتیں تھیں گزری ہوئی، تل کا یہ امتیں تھیں قد یقیناً خلات گزر چکی، یعنی اب جب امت محمدی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو نصیحت کرتے ہوئے کلام پاک میں یہ بات واضح طور پہ بیان کر دی کہ یہ وہ امتیں تھیں جن کے اوپر میں نے دلائل بھیجے، جن پر میں نے انبیاء کرام بھیجے، جن کو میں نے نصیحتیں کی، جن کو میں نے وصیحتیں کی، اور اس چیز کی گواہی جو ہے وہ قیامت کے دن یہ تمام الفاظ بھی دیں گے، اور امت محمدی کو بھی ان انبیاء کرام کے گواہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس وہ تمام کتابیں نہیں
نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس تمام انبیاء کرام ہدایت دینے کے لیے نہیں آئے تھے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ امتیں ہیں جو گزر چکی، لہٰذا لاہا ان کے لیے ما جو کسبت انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما جو کسبتم تم کماؤ گے، یعنی جو وہ کما کے چلے گئے وہ اعمال ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کسی بھی صورت ان اعمال کے بارے میں ان کے ساتھ رعایت نہ کی جائے گی، بلکہ پورا بدلہ لیا جائے گا، یعنی جس طرح کہ ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے، لا تجزی نفس، کہ کسی جان کو کسی جان کے بدلے نہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انہوں نے اعمال کمائے وہ ان کے لیے، ما کسبتم، ہاں اب تم جو کماتے ہو، جو تم وصیحتیں کرتے ہو، جو تم سیکھتے ہو، یہاں سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے جو ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ مسلمانوں اپنی غفلت کی دنیا کو چھوڑ دو، اپنی غفلت کی دنیا کو چھوڑ کے ان گزری ہوئی قوموں کے حال کو پڑھو، ان کے واقعات کو پڑھو، ان کی تمام شہادتوں کو پڑھو اور قرآن کی گواہیوں کو ایکسیپٹ کر لو اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کسبتم، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اگر ہم نیکی کریں گے تو وہ ہمارے لیے، اگر ہم بدی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ انکار کرنے والوں کو اپنے گھیرے میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا نہ تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی ہم سے کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جانا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد کر دیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہماری ماں چھڑا لے گی، ہمارا باپ چھڑا لے گا، ہمارا مال و متاع چھڑا لے گا، یا ہمیں ہمارے وڈیرے چھڑا لیں گے، یا ہمیں ہمارا یہ جو عقیدہ ہم نے رکھا ہوا ہے باطل کا یہ چھڑا لے گا، نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی نہیں چھڑائے گا اور نہ ہی کسی سے کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا وَلَا تُسْأَلُونَ، کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما ان اعمال کا کانو تھے جو یعملون وہ کیا کرتے، یعنی جو پہلی دنیا یا پہلی قومیں یا پہلی بستیاں یا پہلے امتیں جو گزر چکی انہوں نے جو اعمال کیے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں تم سے تمہارے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، اے امت محمدی راہ فلاح کی تلاش کرو اور صراط مستقیم کی طرف بڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ امان مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سچا پکا مسلمان بنائے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں اپنے آج کے رکوع کا کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ کون ہوگا وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرے گا، تو وہ بے وقوف ہوگا۔ اس کو قرآن پاک بے وقوف فرما رہا ہے کہ وہ شخص بے وقوف ہے، گمراہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو جو مومن ہے اس کو فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں صالحین میں سے چن لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنے ابراہیم بندے سے کہا کہ تو سر جھکا، تو اس نے کہا کہ میں سر جھکاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں اپنے رب کی طرف، کیونکہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ نے تمہیں اس دین کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا شک میں نہ پڑنا اور اللہ کے تابع دار رہنا۔ اس پر یہود و نصارہ نے فکر کسے اور وہ کہنے لگے کہ انہوں نے تو یہودی ہونے کی نصیحت کی تھی یا نصرانی ہونے کی نصیحت کی تھی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ کیا تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے، حاضر تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کہا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا نصیحت کی؟ بلکہ انہوں نے تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے انہیں بتایا کہ الہ یعنی تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اور تمہارے ماں باپ کے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود ہیں جو یکتا ہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے تابع دار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ وہ امتیں ہیں جو پہلے گزر چکی، تو لہٰذا جو انہوں نے کما لیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کماؤ گے اب وہ تمہارے لیے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان تمام باتوں کا جو وہ کر کے گئے۔ اس پر یہود اور نصارہ آپس میں جھگڑنے لگے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم یہودی ہو جاؤ اور نصرانی ہو جاؤ، کیونکہ یہود کہنے لگے کہ یہود کا دین سب دینوں سے افضل ہے، یہود کی کتاب سب کتابوں سے افضل ہے، اور یہود کا نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے، اور نصرانی بھی یہی کہنے لگے کہ انجیل کتابوں میں سب سے افضل ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں سے افضل ہے، لہٰذا تم اس دین کو اختیار کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ تم ان کو یہ جواب میں کہہ دو کہ ہم صرف ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے،
بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ان کتابوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف نازل کی گئی، اور تمام انبیاء کرام کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں اور کسی کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تابعدار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر یہ تمہارے تمام واعظ کے بعد وہ ایمان لے آئیں تب تو وہ ہدایت پا گئے، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو وہ شک میں گرفتار ہو گئے۔ تو اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اور اللہ کا رنگ اختیار کر کے انہیں دکھا دو، کیونکہ وہ کچے رنگوں کو پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تم انہیں دکھا دو کہ یہ جو زرد رنگ کے اندر کسی بچے کو غوطہ دینا یا اپنے اوپر رنگ چڑھا لینا، یہ تو ظاہری رنگ ہے۔ جس طرح کسی کپڑے کو رنگ دیا جاتا ہے اس طرح یہ ظاہری رنگ تم اپنے اوپر چڑھا لو، لیکن سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ میں رنگ لو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے بندے ہیں۔ اور ان سے کہہ دو کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں مت جھگڑو، کیونکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، اور ہم تو اسی کے تابعدار بندے ہیں۔ اور ان سے کہو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھی یا نصارہ؟ تو کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو یا اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر گواہی کو چھپائے اور اللہ کے لیے جھوٹ باندھے۔ تو اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں، اور وہ جانتا ہے ان تمام اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ تو یہ تمام امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گزرے ہوئے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ تمام امتیں ہیں جو پہلے گزر چکی، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے اور جو تم کماؤ گے تمہارے لیے، لہٰذا تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق میں ہم نے جو بھی احکام الہی پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔